اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے، وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا ہے انہوں نے بچونگڑا، اس نے تعویل کی ہے، وہ کہتا ہے اس طرح کی گستاخی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا؟ اب مجھے بتائیں ان دو واقعات کا کوئی تعلق ہے؟ مرزا جیلمی نے سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف دتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین کی گئی ہے، بے ادبی کی گئی ہے. مرزا جیلمی کو کشف المحجوب کے حوالے سے میں نے الزامی طور پر بڑے علمی اور سنجیدہ انداز میں جواب دیا تھا کہ مرزا صاحب گستاخی اور توہین کا کرائٹیریا ایک ہونا چاہیے. اگر کشف المحجوب میں سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا باعزید بستانی کا موقف بیان کرتے ہوئے ان کے دلائل میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑ گئی اور ظن زید پر حرام ہو گئی، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے، اور مرزا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہتا ہے نعوذ باللہ نبی کا سکینڈل بیان کیا ہے علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب میں، جبکہ یہ واقعہ کن کتابوں میں موجود ہے اس کے بھی میں نے حوالے پیش کیے، اور کن کن ائمہ محدثین مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا، نظر پڑ جانے والے واقعے کو، یہ کن کن کتابوں میں انشاءاللہ میں حوالے پیش کروں گا، اور میں نے پیش بھی کیے. اب مرزا جیلمی جو ہے، اب اس کو میں نے جب جواب دیا کہ دیکھیں صحیح مسلم میں اور مسند احمد ابن حنبل میں ایک دوسری روایت موجود ہے، اگر کشف المحجوب میں بیان کردہ واقعہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے اور یہ گستاخی ہے، تو صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل میں موجود واقعہ یہ گستاخی کیوں نہیں، یہ توہین کیوں نہیں؟ یہ میں نے الزامی طور پر جواب دیا تھا مرزا جیلمی کو، اور بڑے علمی اور سنجیدہ انداز میں. لیکن مرزا جیلمی سے اس کا کوئی علمی اور سنجیدہ جواب نہیں بن پڑا، اور جو جواب دیا بھی اس میں روایتوں کو کانٹ شانٹ کر کے بالکل اپنی طرف سے اس میں الفاظ ایڈ کیے. مرزا جیلمی نے جو بیان دیا، جو ڈسپلے پر دو روایتیں اس نے دکھائی، ان روایتوں کو پورا پڑھ لیں، جو بیان کر رہا ہے کیا روایتیں اس کے بیان کا وہ ساتھ دیتی ہیں کہ نہیں دیتی. تو اب مرزا جیلمی نے میرے حوالے سے جواب یہ تو دیا تو پرانا تھا، لیکن نئے تھم نیل کے ساتھ اس کو اپلوڈ کیا، اور وہی پرانا بیان تھا، اس پہ مرزا جیلمی نے میرے حوالے سے جو بازاری لینگویج استعمال کی، بازاری زبان استعمال کی کہ بریلویوں کا بچہ، بچونگڑا، چوزا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. میں ان الفاظ کا اپنی زبان سے تو مرزا جیلمی کو جواب نہیں دوں گا، مرزا جیلمی کی اپنی زبان سے میں مرزا جیلمی کو جواب دوں گا کہ مرزا نے خود اپنی زبان سے یہ بات کی ہے کہ جب بندے کے پاس علمی دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا، علمی جواب بندے کو نہیں آتا، تو پھر بندہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے جو مرزا جیلمی نے استعمال کی ہے. اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا، تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولہ ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولہ اور وہ بے عزت. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ایک جگہ پہ اس کو غیر مقلدین کے ایک مناظر ہیں عمر صدیق صاحب، انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مرزا محمد علی یہ جاہل چھوکرا، تو اس کو مرزا نے اتنا اچھالا اور کہا کہ دیکھو علماء کی بازاری لینگویج چیک کرو، بازاری زبان چیک کرو، یہ مرزا جاہل چھوکرا، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا تو کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، بازاری لینگویج ہے. اور میرے بارے میں جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ بازاری زبان نہیں ہے، یہ بازاری الفاظ نہیں ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، میں مفتی ہوں یا نہیں ہوں، میرا علمی مقام کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے درینہ ساتھی علی الاحسن نقوی صاحب سے پوچھ لیں. اور جو سب سے زیادہ جو علمی شخصیت مجھے لگی ہیں وہ ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب. جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہیں وہ تو خیر بہت بڑے محدث مجھے لگے ہیں اپنی باتوں سے، کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ایک بہت ہی زیادہ علمی کلپ بنایا ہے جو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب نے تقریباً ان کا مسئلہ نمبر 36 ہے، من گڑت روایات کے حدیث کے فتنے کا جائزہ. اس میں انہوں نے کچھ انجینئر صاحب کے علمی جوابات اور جو علمی پھکیاں انہوں نے دی تھی نا، اس کے جواب میں جوابی علمی جوابات اور علمی پھکیاں دی ہیں. تو اس موضوع پہ اگر ڈسکشن ہو جائے نا تو میرے خیال میں یہ اصول احادیث جو ہے وہ ڈسکس ہو جائیں گے. کہ ان کے کمنٹس اور ان کا تبصرہ میرے حوالے سے کیا ہے وہ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیں.
اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے میرے علمی جوابات اور مرزا کا یہ شور شرابہ واویلا چیخ و پکار یہ بتاتی ہے کہ تیر بالکل ٹھکانے پہ لگ رہا ہے۔ مرزا کی یہ جو آہو بکا ہے یہ بتا رہی ہے کہ مرزا سے میرا کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا۔ اب وہ جو صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کی میں نے روایت کا حوالہ دیا تھا، میں سب سے پہلے اس روایت کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے اس کی طرف آتے ہیں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 روایات کو ذکر کیا ہے، 3407، 3408 اور 3409، اور اس کا جو باب ہے اس کا عنوان امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم کیا ہے، باب ندبی من رأى امرأة فوقعت فی نفسہ، اس بات کے مستحب ہونے کے بیان میں کہ جس نے کسی عورت کو دیکھا پس وہ عورت اس کے دل کو بھا گئی، الی ان یأتی امرأتہ او جاریتہ، تو اب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے پاس جائے، فیواقعہا، پس وہ اس کے ساتھ جا کے صحبت کر لے۔ یہ باب ہے کہ اگر کسی کی باہر کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ عورت اس کے دل کو بھا جائے، اچھی لگے، تو یہ شخص اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے پاس جائے، اس کے ساتھ مجامعت کرے، اس کے مستحب ہونے کا بیان۔ اور روایت لے کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3407، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ امرأتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، فأتی امرأتہ زینب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، وہی تمعص منیۃ، اور وہ اس وقت چمڑا رنگ رہی تھی، فقضی حاجتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی حاجت پوری فرمائی، یعنی ان کے ساتھ صحبت فرمائی، ثم خرج الی اصحابہ، پھر اپنے اصحاب کی طرف باہر تشریف لائے اور فرمایا ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان، عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے، اور تدبر فی صورت شیطان، اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، فاذا ابصر احدکم امرأۃ فلیأتی اہلہ، پس جب تم میں سے کوئی ایک شخص تم میں سے کسی عورت کو دیکھے تو پس وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، یہ اپنی بیوی کے پاس آنا اس کے دل سے اس چیز کو نکال دے گا، اس خیال کو نکال دے گا جو اس کے دل میں خیال واقع ہوا۔ یہ روایت ذکر کی امام مسلم نے، اور اس کی دوسری سند امام مسلم نے 3408 بیان کی، اور یہی روایت ہے، اور جو 3408 نمبر روایت کی سند ہے، سیم اسی سند کے ساتھ امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد ابن الحنبل میں 14128 نمبر روایت ذکر کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رآ امرأۃ فاعجبتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، فاعجبتہ، اب اعجبتہ کا ترجمہ کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم سے آپ سرچ کر لیں، اعجب یعجب اعجاب، مانا پسند آ جانا، اچھا لگنا، بھلا لگنا، تو فاعجبتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے 14128، اور یہ سیم وہی سند ہے جو صحیح مسلم میں 3408 نمبر روایت کی سند ہے۔ اور یہی روایت ایک تیسری کتاب مسند ابی عوانہ، حدیث کی کتاب ہے، امام ابو عوانہ المتوفہ 316 ہجری، وہ 3257 نمبر روایت لے کے، اور یہی الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، فاعجبتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ یہ حدیث کی کتابوں میں، نہ صرف ان 3 کتابوں میں بلکہ یہ سنن دارمی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام دارمی المتوفہ 255 ہجری اس روایت کو لے کے آئے، اور باب کا عنوان امام دارمی نے یہ باندھا، باب الرجل یری المرأۃ فیخاف علی نفسہ، باب اس بات کا بیان
کہ کسی شخص نے عورت کو دیکھا اور اس کو اپنے نفس پر خوف ہو گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، اس حکم کا بیان یعنی اس کا عنوان دیا، اور پھر اس کے نیچے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث لے کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی فَأَعْجَبَتْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ یہ مسلم احمد بن حنبل صحیح مسلم سنن دارمی اور مسند ابی عوانہ میں 3257 نمبر، اور المعجم الکبیر للطبرانی 19626 نمبر، اور شعب الایمان میں 5435 نمبر، سنن کبریٰ بہقی میں امام بہقی نے، اور سنن ابی داؤد میں 2151 نمبر، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت اور حدیث موجود ہے، اور سند اس کی مسند احمد ابن حنبل کی وہی ہے جو صحیح مسلم کی سند ہے، اور اسی طریقے سے مسند ابی عوانہ کی سند بھی وہی ہے جو صحیح مسلم کی سند ہے۔ اب میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں اور ان بابوں نے لکھا ہے جو کتابوں والے بابیں ہیں اپنی کتابوں میں، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب پردہ فرض ہو چکا تھا، چونکہ 5 ہجری میں حجاب اور پردہ فرض ہوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد، ابھی پردہ فرض ہو چکا تھا کہ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا، اور صحیح مسلم میں اس کی 3 سندیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردہ اور حجاب فرض ہو جانے کے بعد یہ واقعہ موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عورت اچھی لگی، اور پھر اپنی بیوی سے گھر آ کے صحبت فرمائی، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تمہیں باہر کوئی عورت پر نظر پڑ جائے وہ اچھی لگے تو بیوی سے آ کے صحبت کر لیا کرو، تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوا وہ نکل جائے گا۔ اب یہ واقعہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے کہ نہیں؟ بس سوال یہ ہے، اس کا جواب دیں کہ پردہ فرض ہو جانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ کو وہ عورت اچھی لگی، پھر بیوی سے آ کے صحبت فرمائی، یہ واقعہ رسول اللہ کی توہین اور گستاخی ہے کہ نہیں، یا اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر کوئی اس کا جواب ہے علمی تو وہ علمی جواب دو، گالیاں نہ نکالو، چوزا بچہ بچونگڑا اس طرح نہیں بات بنے گی، علمی جواب دو۔ اب مرزے کے پاس کوئی علمی جواب نہیں ہے، اور ایک تو یہ روایتیں میں نے پوری اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ روایتیں موجود ہیں، اور یہ ان کتابوں میں موجود ہیں جو کتابیں مرزا جیلمی نے اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، یہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے صحیح مسلم، نکالیں صحیح مسلم اور باب نکالیں، چیپٹر نکالیں اور اس حدیث کو چیک کریں۔ تو یہ گستاخانہ واقعہ کیوں نہیں جو واقعہ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں نقل کیا، اور خود اپنی طرف سے نہیں، باجی بستامی کا موقف اور ان کے موقف کے دلائل میں واقعے کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑ گئی اور زن زید پر حرام ہو گئی، یہ باجی بستامی کا موقف ہے، اور ان کے موقف کے دلائل میں یہ واقعہ انہوں نے کشف المحجوب میں ذکر کر دیا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ داتا صاحب نے کہاں سے لیا اور یہ کسی کتاب میں موجود تھا کہ نہیں؟ تو حدیث اور تفسیر کی کتابوں کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو یہ الطبقات الکبریٰ ہے، امام محمد بن سعد المتوفیٰ 230 ہجری، امام بخاری مسلم سے پہلے کے محدث ہیں، اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی ہے، امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی المتوفیٰ 360 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی میں جلد نمبر اس کا رقم نمبر 19616 اس کو بیان کیا، اسی واقعے کو جو داتا صاحب نے نقل کیا۔ اور یہ امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین میں 6910 نمبر روایت امام حاکم نے ذکر کی، اور اس کے علاوہ امام ابن ابی العاصم المتوفیٰ 287 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب الاحاد والمسانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 428 اور حدیث کا نمبر ہے 3099 یعنی 3089، یہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں محدثین نے کتابوں والے بابوں نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ اور اسلامی تاریخ میں سب سے مستند ترین جو تفسیر لکھی گئی ہے، جس کو وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں،
اور تمام اس کے اوپر مفسرین اور علم قرآن کے ماہرین نے، ابن تیمیہ کا حوالہ موجود ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ کے حوالے موجود ہیں، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا حوالہ موجود ہے، تمام نے اس بات کو لکھا ہے کہ سب سے زیادہ معتبر ترین تفسیر جو لکھی گئی ہے وہ ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، المتوفیٰ 310 ہجری کی یہ کتاب ہے تفسیر ابن جریر الطبری۔ اس میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نہ صرف بیان کیا بلکہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے اس سے رزلٹ اور نتیجہ بھی نکالا جو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں نقل کیا۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود اہل سنت کی۔ اب یہ امام طبری کون ہے؟ امام طبری اہل سنت کے امام ہیں، یہ مرزا کے بابا جان ہے زبیر علی زئی، ان کی کتاب ہے فتاوی علمیہ۔ فتاوی علمیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423 پر زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ محمد بن جریر بن یزید ابو جعفر الطبری یہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے۔ امام طبری اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے۔ اہل سنت کے امام نے تفسیر طبری میں اس واقعے کو لکھا بھی اور رزلٹ بھی نکالا، نتیجہ بھی نکالا، اور نہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں بلکہ یہ ہے تفسیر قمی، یہ اہل تشیع کی معتبر ترین تفسیر، تفسیر قمی۔ یہ صدوق کی کتاب ہے علل الشرائع، یہ عیون و اخبار رضا شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ بعض شیعہ لوگوں نے بھی اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے اوپر وہی مرزا والی بولی ہے، تو میں ان کے لیے بھی سمجھیں یہ ایک حوالہ پیش کر دوں کہ یہ ان کی تینوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب یہ ساری کتابوں میں تفسیر اور حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جو واقعہ موجود تھا اس کو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نقل کریں تو علی حجویری تو گستاخ، اور علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب تو توہین رسالت پر مبنی ہے، اور یہ ساری کتابیں۔ اب امام طبری نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کی عبارت۔ امام طبری لکھتے ہیں وذالک ان زینب بنت جحش فیما ذکر رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑ گئی، فاعجبتہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اچھی لگیں، وہی فی حبال مولاہ اس وقت وہ اپنے نبی علیہ السلام کے غلام کے نکاح میں تھیں، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِ زید کراہتها تو زید کے دل میں ان کی ناپسندیدگی ڈال دی گئی۔ اب یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے اور اس کے تحت پھر تابعین سے روایات کو نقل کیا۔ امام طبری تو چھوٹ گئے، امام محمد بن جریر طبری چھوٹ گئے، محمد بن سعد طبقات الکبریٰ والے چھوٹ گئے، امام حاکم المستدرک میں لا کے اس کو چھوٹ گئے، امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر طبرانی میں نقل کریں وہ چھوٹ گئے، اور اعتراض ہو گیا کشف المحجوب پر داتا صاحب کی کتاب پر، جبکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنا موقف بھی نہیں۔ وہ سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ الصوفیہ اور عارفین کے سردار ہیں، محدثین ہیں ان کے اوپر، اور جن کے اوپر امت کا اجماع ہے، اہل سنت دیوبندی وہابی سب مانتے ہیں کہ سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ رب العزت کے ولی ہیں۔ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ولایت کے اوپر سب کا اتفاق ہے، وہابی علماء کے حوالے موجود ہیں، دیوبندیوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہے، بریلوی داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب اور داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ذات اقدس کو مانتے ہیں، جن کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے۔ مرزا جیلمی ان کے اوپر برسر ہے، اور باقی جو کتابیں جن کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ یہ کہتا ہے میں ان بزرگوں کو مانتا ہوں کہ جو کتابوں والے ہیں، یہ جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں وہ انہی بزرگوں کے دیے ہیں جن کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ان دونوں واقعات کا ذرا فرق دیکھیں۔ ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی علیہ السلام کی نظر پڑ گئی اور ظن زید پر حرام ہوگی، ایک واقعہ، اور دوسرا واقعہ کہ نبی علیہ السلام کی باہر کسی عورت پر نظر پڑ گئی اور نبی علیہ السلام کو وہ عورت اچھی لگی اور اپنے گھر میں آ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سے صحبت فرمائی۔ یہ دو واقعات ہیں۔ دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ فرق ذرا سمجھیں اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ دونوں واقعات میں فرق یہ کہ صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل میں جو واقعہ موجود ہے وہ پردہ فرض ہو جانے کے بعد کا ہے، پردہ فرض ہو جانے کے بعد کا ہے، اور
कश्फुल महजूब, मुसद्दरक हाकिम, तबकातुल कुबरा, तबरानी कबीर में, अल अहाद वल मसानी में और तफसीर तबरी में जो वाक़या मौजूद है, कश्फुल महजूब में जो वाक़या मौजूद है, ये वाक़या पर्दा फ़र्ज होने से पहले का है। अभी अजनबिया औरत की तरफ नज़र करना मना नहीं किया गया था, हराम नहीं किया गया था, उसको रोका नहीं गया था। और फिर ये उस वक्त की बात है कि जिस वक्त एक औरत अगर किसी के निकाह में मौजूद है तो उसके निकाह में होते हुए भी अगर दूसरा शख्स उसको इजाजत मिल जाए तो वो उसको पसंद करके अपने निकाह में उसको ला सकता है। और इसका सबूत सही बुखारी में मौजूद है। सही बुखारी में 2048 और 3780 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों सहाबा इकराम की आपस में मुआखात थी, आपस में भाई भाई थे। तो जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु और साद बिन रबी की मुआखात हुई तो साद बिन रबी के निकाह में उस वक्त 2 बीवियाँ थीं। साद बिन रबी ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, मेरे निकाह में हैं, इन दोनों बीवियों में से आप देख लें दोनों को, इन दोनों में से जो आपको पसंद आ जाएगी, जिसके बारे में आप कह देंगे कि मुझे तुम्हारी ये बीवी पसंद है, मैं उसको तलाक दे दूंगा और तलाक देने के बाद मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये सही बुखारी में 2 मकामात पे वाक़या मौजूद है। अल्लामा आलूसी तफसीर रूहुल मानी में सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 37 की तफसीर करते हुए ही लिखते हैं, सफ़ा नंबर 278 है, जिल्द नंबर 21, लिखते हैं कि वकान नज़ूलु अनि ज़ौजति फ़ी सदरिल हिजरति जारियम बैनहुम मिन गैर हरज। शुरू में जब अवाइल हिजरत हुई, हिजरत के आगाज़ में एक औरत को किसी शख्स के निकाह से निकाल के अपने निकाह में लाना, कहते हैं जारियम बैनहुम मिन गैर हरज, बगैर हरज के जारी था। इसमें कोई गुनाह नहीं समझा जाता था, इसको नाजायज नहीं समझा जाता था, यह जायज था और यह जारियो सारी था, इस तरह सिलसिला होता था। अब ये सारा जो फर्क मैंने आपके सामने रख दिया, इस फर्क को समझने के बाद आप ये समझें कि सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो वाक़या पेश आया, उस वाक़े के वाले से कुतुब अहादीस और कुतुब तफसीर में और कुतुब शुरूहात में अहले सुन्नत व जमात के आइमा मुहद्दिसीन और उलमा ने इस पर इसकी तफसीलात को किस अंदाज से बयान किया। तफसीर इब्न जरीर तबरी में, इमाम इब्न अबी हातिम की तफसीर इब्न अबी हातिम में वो तमाम रिवायात ताबईन से और बिलखुसूस सैयदना इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ये बात पहले ही बता दी थी। अभी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ज़ैद के निकाह में थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दे दी कि ए महबूब, ये ज़ैनब जो है वो आपके निकाह में आने वाली हैं। जब हुजूर को अल्लाह ने ख़बर दे दी तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह, मैं ज़ैनब को तलाक देना चाहता हूँ। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को कहा कि अमसिक अलैका ज़ौजका, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 37, अपनी औरत को रोके रखो और अल्लाह से डर के रहो, अपनी औरत को रोके रखो, यानी तलाक ना दो। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये पहले बता दिया था कि ये ज़ैनब आपके निकाह में आने वाली हैं और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आके ये कहा कि हुजूर, मैं उनको तलाक देना चाहता हूँ। अब हुजूर को तो पता था कि इन्होंने तलाक दे देनी है और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह से निकल के ये मेरे निकाह में आनी है, तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कहा कि नहीं, तलाक नहीं देनी। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि महबूब, जो आप छुपा रहे हैं अल्लाह उसको जाहिर करने वाला है। मल्लाहु मुबदीही, अल्लाह उसको जाहिर करने वाला जो आप छुपा रहे हैं। यानी ये फैसला हो चुका है और ये होके रहना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रस्म और रवाज को बदलना है कि मुंह बोले बेटे की जो मुतल्लका है उसके साथ निकाह नहीं हो सकता, ये पहले रस्म थी। इस रस्म को तोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एहतमाम फरमाया कि अब हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इस वाक़े को जो तफसीर में बयान किया,
امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 682 پر روایت نمبر 4787 کے تحت، اور یہی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلاً صحیح بخاری میں 7420 نمبر، یہ دو روایتیں آپ اس کو نکال کے پڑھ کے دیکھ لیں، 4787 اور 7420 نمبر روایت۔ اب 4787 نمبر روایت کے تحت امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ والذی اورثتہ منہا هو المعتمد، کہتے ہیں تفسیر ابن جریر تبریر سے اور تفسیر ابن ابی حاتم سے جو روایات میں نے نقل کی ہیں، امام زین العابدین کی روایت بھی نقل کی، کہا یہ میرے نزدیک معتبر ہیں۔ والحاصل ان الذی کان یخفیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اخبار اللہ ایاہ انہا ستسیر زوجتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز چھپاتے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر دی تھی کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں۔ والذی کان یحملہ علی اخفاء ذلک خشیۃ قول الناس تزوج امرأۃ ابنہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدشہ اس بات کا تھا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ دیکھیں اپنے منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اظہار نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 نازل فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو متربع فرما دیا۔ تو یہ تمام روایات اور شارحین اور محدثین کے اقوال موجود ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا اللہ رب العزت نے خود اس انداز سے اہتمام فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد جب ان کی عدت گزر گئی، اور اس عدت کا صرف حضرت زینب کو پتا تھا یا اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی۔ صحیح مسلم میں 3502 نمبر حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے پاس آئے، فدخل علیہا بغیر اذن، بغیر اجازت کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، ان کے حجرے میں داخل ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے میرا آپ کے ساتھ نکاح فرما دیا ہے۔ تو نہ وہاں گواہ تھے، نہ وہاں حق مہر طے ہوا، اور نہ جس طرح ہمارے عرف میں نکاح ہوتا یا اس وقت اس عرف میں نکاح ہوتا تھا اس طریقے سے نکاح بھی نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح اللہ رب العزت نے کیا، اور اسی نکاح کی بنیاد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بغیر اجازت کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے۔ صحیح مسلم میں 3502 نمبر حدیث ہے، اور یہ واقعہ پیش ہے۔ ابھی اس میں کچھ اور تفصیلات بھی ہیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مرزا جیلمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ جو میں نے روایت پوری بیان کی ہے، مرزا جیلمی کا اب حق بنتا کہ گالیاں نکالنے کی بجائے اب ایک تکڑی پکڑے اور اس کے دونوں پلڑوں میں دونوں روایتوں کو رکھے۔ اگر یہ واقعہ جو میں نے کتابوں سے کشف المحجوب، تاریخ طبری اور تفسیر طبری اور دیگر کتابوں سے پیش کیے یہ گستاخی ہے، تو صحیح مسلم، مسند احمد ابن حنبل، سنن دارمی، سنن کبری بیہقی، شعب الایمان اور سنن ابی داؤد دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں؟